إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ختم القرآن فله دعوة مستجابة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ہمارے انتہائی معزز و مکرم شاہد عزیز بھٹی صاحب، ڈائریکٹر دار ارقم اسکول جتوئی کیمپس، محترم و مکرم مولانا کلیم احمد لدھیانوی صاحب، محترمہ پرنسپل دار ارقم اسکول جتوئی کیمپس محترم قاری عبدالرؤف صاحب، تمام اساتذہ کرام، معزز مہمانان گرامی اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ تقریب ہمارے دار ارقم اسکول جتوئی کیمپس کے 3 طلباء کے تکمیل قرآن کی تقریب ہے کہ ہمارے ان بچوں نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ اور قرآن مجید کا محفوظ کر لینا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید کا حفظ کر لینا یہ ہماری منشا اور چاہت سے ہرگز ممکن نہیں کہ یہ بات کہہ دیں کہ جی یہ میری خواہش تھی کہ میں حفظ کر لیا۔ یہ تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے کہ آپ کی خواہش بھی ہو اور رب تعالیٰ کی چاہت بھی ہو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کا حافظ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہی بناتے ہیں جسے رب تعالیٰ منتخب فرماتے ہیں کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ یہ قرآن مجید کا وارث یہ ہم بناتے ہیں۔ قرآن مجید کس کو دینا ہے، کس کو اس کا حافظ بنانا ہے؟ فرمایا کہ اصطفینا من عبادنا، کہ یہ ہمارا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ان بچوں کو چنا ہے، ان کو منتخب کیا ہے، آج یہ قرآن مجید کے حافظ بنے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے یہ اعزاز کی بات ہے حافظ قرآن کے لیے۔ آج دنیا میں کتنے ہی بچے ایوارڈ حاصل کرتے ہیں لیکن ان کے لیے اس طرح کی محافل نہیں سجائی جاتی۔ یہ قرآن مجید کی برکت، قرآن مجید کی عظمت، قرآن مجید کی رفعت اور بلندی ہے کہ جو بندہ بھی قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اسی طرح رفعتیں عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے جو آیات تلاوت کی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہ قرآن مجید اے لوگوں تمہارے پاس نصیحت بن کر آیا ہے۔ کیا نصیحت؟ کہ جو بھی قرآن مجید کو سنتا ہے یہ قرآن مجید اپنا گھر دل میں کر لیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں دیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو سنا، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کایا پلٹ دی۔ صحابہ کرام اور بھی کتنے
اتنے ہی صحابہ ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید کو سنا، قرآن مجید کو دیکھا، قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے کسی کا سنا، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کایا پلٹ کر رکھ دی۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے۔ اسی پر ایک واقعہ یاد آتا ہے، شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ کا دہلی کا یہ واقعہ ہے۔ کئی لوگ ہندو پنڈت کہنے لگا کہ تم کیسے کوئی ایسی مثال دکھاؤ کہ کئی عرصہ گزر جائے کہ جو تمہارے اسلام کے تشخص ہو، جو تمہارے اسلام کی نشانی ہو، کہ وہ ایسی چیز دکھائے تم۔ تو مسلمانوں نے بھی کہہ دیا کہ تم ہندو پنڈت کو تم دکھاؤ کوئی ایسی چیز۔ تو اس نے کہا کہ یہ دیکھو ہمارا کئی ہزار سال پرانا یہ جو مندر ہے، یہ کئی ہزار سال پرانا ہے۔ تو شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ کے پاس جب یہ بات گئی تو وہ آئے اور کہنے لگے کہ یہ اس کے حق ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ تو قرآن مجید جب کسی پر تلاوت کیا جائے، قرآن مجید اپنی تاثیر رکھتا ہے۔ آج ہم اگر قرآن مجید کو دن کے آغاز میں پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر کسی کے مقابل ایسے جس طرح ہندو پنڈت نے ایک دعویٰ کر دیا تھا کہ جی یہ کوئی اسلام کی ایسی نشانی دکھائے، تو قرآن مجید ایک عاجز کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، پھر اسی طرح یہ سینہ بسینہ چلتا آ رہا ہے۔ تو شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ نے جب وہ مندر کے پاس پہنچے، وہاں پر قرآن مجید کی تلاوت کی، اور یہ اس سے پہلے یہ آیت تلاوت کی کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اے اللہ آپ نے تو فرمایا ہے کہ قرآن مجید کو اگر میں پہاڑوں پر اتارتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ آج میں ان کے مندر کے سامنے پڑھتا ہوں، اے اللہ اپنی کبریائی دکھائیے، قرآن مجید کی حیرت انگیزی دکھائیے، قرآن مجید کے اثرات دکھائیے۔ کہا کہ وہ مندر جب قرآن مجید کا شاہ صاحب نے تلاوت شروع کی تو وہ مندر کی دیواریں اس سے پلستر اترنے لگا اور اس کی دیوار پھرنے لگی، تو پنڈت پاؤں پہ شاہ صاحب کے پاؤں پر گر گیا اور کہا کہ شاہ صاحب بس کر دیجئے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ سارے کا سارا مندر گر جائے۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سینوں کے لیے اس میں شفا رکھی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ سینے میں درد ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اے ابو درداء قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، فرمایا کہ جہاں پر یہ روحانی امراض سے نجات کا ذریعہ ہے، وہیں پر جسمانی امراض سے نجات کا بھی ذریعہ ہے۔ تو کچھ عرصے کے بعد دوبارہ آئے اور قرآن مجید کی تلاوت کی شروع کر دی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور آ کر عرض کرنے لگے کچھ عرصے کے بعد کہا یا رسول اللہ اب تو میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اسی پر ایک واقعہ یاد آتا ہے، وہ عرض کیے دیتا ہوں، ہمارے ملتان کے حضرت قاری نعیم بخش صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کی کلاس میں ایک بچہ پڑھتا تھا، بیمار ہوا، والدین آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ ان کو چھٹی دے دیجئے۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ اس کو یہیں پر بیٹھے رہنے دو، اللہ رب العزت اسے صحت دے دیں گے۔ تو والدین نے اصرار کیا کہ نہیں حضرت اسے چھٹی دیں، بار بار اصرار کرنے پر کہا کہ اچھا تم اس کو لے جاؤ۔ اب وہ نشتر ہاسپٹل میں انہیں ایڈمٹ کروا دیا گیا۔ اب بچہ دن بدن حالت اور بگڑتی گئی، تو دوبارہ قاری صاحب کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ حضرت آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ رب العزت ہمارے بچے کو صحت عطا فرما دے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ قرآن کی درسگاہ میں دوبارہ لے کر آؤ اسے۔ تو وہ دوبارہ لے کر آئے والدین، اور کچھ ہی دن کے بعد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی کیسی تاثیر رکھی ہے، کچھ ہی دن کے بعد وہ بچہ شفا یاب ہو گیا، نے اسے صحت عطا فرما دی۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ،
فرمایا کہ یہ ہدایت بھی ہے اور ایمان والے لوگوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے کہ قرآن مجید ہمیں ملا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جو کچھ بھی تم جمع کرتے ہو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ تو قرآن مجید فرمایا کہ جب قرآن مجید مکمل ہوتا ہے، من ختم القرآن فلہ دعوت مستجابہ، فرمایا کہ جب قرآن مجید مکمل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، چاہے وہ آپ تراویح میں قرآن مجید کو مکمل کریں، چاہے آپ حفظ میں مکمل کریں، چاہے آپ ناظرہ میں مکمل کریں، چاہے مسجد میں کریں، مدرسے میں کریں، اسکول میں کریں، الغرض کہیں پر بھی آپ نے تکمیل قرآن کی سعادت حاصل کی، فلہ دعوت مستجابہ، اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہے۔ حالات میں آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مشفق اور مہربان تھے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کے عرصے میں کبھی بھی مجھے یہ بات نہ کہی کہ اے انس تو نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہ کیا۔ یعنی اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشفق اور مہربان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر رحم کرنے والے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ جب بھی ختم قرآن ہو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے، اور ان کا یہ معمول تھا کہ جب بھی قرآن مجید مکمل ہونے لگتا اپنے تمام گھر والوں کو جمع کرتے اور کہتے من ختم القرآن فلہ دعوت مستجابہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو آج یہ تکمیل قرآن کا موقع ہے، ہم اپنے لیے، امت کے لیے، وطن عزیز ملک پاکستان کے لیے دعائیں کریں کہ یہ دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں۔ الحمدللہ دار ارقم اسکول پاکستان جہاں پر آپ کے بچوں کو عصری تعلیم سے بہرور کر رہا ہے، وہیں پر ہماری یہ کوشش ہے کہ آپ کے بچے ایک بہترین حافظ بھی بنے۔ وہیں پر ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی دینی تربیت بھی ہو، ایک اچھی تربیت بھی ہو۔ الحمدللہ دار ارقم اسکول وطن عزیز ملک پاکستان کو اس کی 700 سے زیادہ برانچز ہیں، اور الحمدللہ اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ دار ارقم اسکول پاکستان بھر کو سالانہ تقریباً 4000 سے زیادہ حفاظ وطن عزیز کو مہیا پیدا کر کے دے رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اور 3 لاکھ سے زیادہ طلبہ اس میں زیر تعلیم ہے، اور اسی طرح الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج کتنے ہی بچے ایسے ہیں جنہیں میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ وہ قرآن مجید کے حافظ بھی ہیں، اور ڈاکٹر بھی بن رہے ہیں، انجینئر بھی بن رہے ہیں، اور دینی تعلیم کے حصول کے لیے بے کوشاں ہیں۔ اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں اس موقع پر محترم شاہد عزیز صاحب کو اور جتنے بھی یہاں پر اساتذہ کرام ہیں اور قرآن مجید کے حفاظ ہیں اور ان کے والدین ہیں، بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ہمارے ان بچوں کو قرآن مجید کا حافظ بنایا، قرآن مجید کا حامل بھی بنائے اور قرآن مجید کا ناشر بھی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔